دنیا بھر سے ہزاروں غیر ملکی صحافی گزشتہ ایک سال کے دوران یوکرین میں جنگ کی کوریج کے لیے آئے ہیں۔ یوکرین کے صحافیوں نے بھی جنگ زدہ علاقوں کا سفر کیا اور وہ فوری طور پر دوسرے شعبوں کی رپورٹنگ چھوڑ کر جنگی محاذوں پر نامہ نگاروں کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ 1 درجن سے زیادہ صحافی اپنے فرائض کی انجام دہی کرتے ہوئے مارے جا چکے ہیں، جبکہ متعدد شدید زخمی ہیں۔ تجربہ کار نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ یادداشت میں جو شدت اس جنگ میں ہے ویسی پہلے کوئی نہیں دیکھی۔ میں تقریباً 2 ہفتے قبل بخموت اور سولیدار میں تھا، اور سچ پوچھیں تو یہاں ہونے والی جنگ کا تصور بھی محال ہے۔ دوسری عالمی جنگ تھی، پھر وہ بہت سی جنگیں جن کو میں نے کور کیا، خانہ جنگی اور فوج سے لڑنے والے باغیوں کے چھوٹے گروہ، لیکن ان سب کے مقابلے میں یہ ایک مکمل جنگ کی طرح ہے جس میں بہت بھاری توپ خانہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس جنگ نے فری لانس صحافیوں کی ایک بڑی تعداد کو یوکرین کی جانب متوجہ کیا ہے۔ فری لانس نوجوان صحافی میدان جنگ میں کام کرتے ہوئے شہرت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تیاری کی کمی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ دا فرنٹ لائن کلب اور مغربی یوکرین میں لویو پریس فریڈم سینٹر جیسی دیگر میڈیا کی حمایت کرنے والی تنظیمیں خطرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم انہیں واس کٹس، ہیلمٹس اور میڈیکل کٹس فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم انہیں کچھ تربیت فراہم کر کے ان میں رپورٹنگ کی صلاحیت بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ کیف میں یہ شخص در حقیقت زخمی نہیں ہے، وہ صحافیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو لڑائی کے ماحول میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ پال کانرائے، جو 2012 میں شام میں ایک مہلک گولہ باری سے بچ گئے تھے، کہتے ہیں کہ اس علم سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں دھماکے کی زد میں آ گیا تھا، مجھے خون روکنے والا آلہ پہننا پڑا تھا، اس لیے میرے لیے طبی پہلو اہم ہے۔ آپ اپنی جان بچائیں اور ایسا کرنا ممکن ہے۔ لیکن میدان جنگ میں ہونے والی تمام چوٹوں یا پھر موت کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، چاہے صحافی کتنے ہی تربیت یافتہ کیوں نہ ہو، اور کچھ کہتے ہیں کہ خطرہ مول لینے کی اپنی اہمیت ہے۔ جنگ کا سامنا کرنے کا واقعتاً کوئی محفوظ طریقہ نہیں ہے، خاص طور پر اس جنگ میں، کیونکہ یہ جنگ وحشیانہ ہے۔ وہاں ہلاکتیں ہیں اور شہریوں کے گھروں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ متعدد یوکرینی صحافیوں کی طرح دیما بھی اپنے کام کو جنگی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحافت کا ہدف تنازعات میں عام طور پر غیر جانبدار معلومات پیش کرنا ہے، لیکن دیما کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں یوکرین میں رہنے والے شہریوں کی تکالیف سے بیرونی دنیا کو آگاہ کرنا ان کی ایک قومی حیثیت کی بقا کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ حیدر مردوح کے ساتھ بہجت جیلانی، وائس آف امریکہ۔